السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹر خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹر، ہم لوگ سورہ یونس آیہ مبارکہ 72 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 70 تک تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن 75 تک ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 71 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکذبوہ فنجیناہ ومن معہ فی الفلک وجعلناہم خلائف واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین۔ ثم بعثنا من بعدہ رسولا الی قومہ فجاؤوہم بالبینات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ ٹرانسلیشن۔ فکذبوہ تو جھٹلا دیا انہوں نے اس کو، فنجیناہ تو نجات دے دی ہم نے اس کو، ومن معہ فی الفلک اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، وجعلناہم اور بنا دیا ہم نے ان کو، خلائف جائے-نشین، واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین تو دیکھ لو کس طرح انجام ہوا ڈرائے گیوں کا۔ ثم بعثنا من بعدہ رسولا پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد کئی ایک پیغمبروں کو، الی قومہ ان کی قوم کی طرف، فجاؤوہم تو آئے وہ ان کے پاس، بالبینات روشن دلائل لے کر، فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا بہ تو نہ تھے وہ یہ کہ وہ ایمان لے آتے ساتھ اس کے کہ وہ جھٹلا چکے تھے اس کو، من قبل اس سے پہلے، کذالک نطبع علی قلوب المعتدین اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ وہارون پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو، الی فرعون ان طرف فرعون کی، وملئہ ان کے سرداروں کے، بآیاتنا اپنی آیات دے کر، فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین اور تھے وہ لوگ گناہ گار۔ تفسیر آیہ مبارکہ 71 سے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ۔ جیسے کہ ہم لوگ مشرکین مکہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے، ایک طرف ان کو تنبیہ کی جا رہی تھی اور دوسری طرف ان کی ایذا رسائی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
تسلی دی جا رہی تھی۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور پیغمبروں کا ذکر کر کے کہ اگر آپ کو یہ لوگ ایذا دیتے ہیں، باتوں کے ساتھ ستاتے ہیں، آپ کی جو رسالت ہے اس کی تکذیب کرتے ہیں، ماننے کو تیار نہیں، تو یہ آپ کے ساتھ کوئی انوکھا نہیں ہو رہا، پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا آ رہا ہے۔ اور سیدنا نوح علیہ السلام جو کہ ان کی تبلیغ کا عرصہ بہت طویل تھا، بہت ہی طویل تھا، لیکن ان کا حوصلہ دیکھیں کہ کس طرح اپنی قوم کو بار بار سمجھا رہے ہیں۔ قرآن مجید کے کئی ایک مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں، تقریباً ان کا ذکر قرآن مجید میں 43 مقامات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو اولو العزم پیغمبروں میں شمار کیا جاتا ہے کہ بہت ہی زیادہ حوصلے والے، بہت ہی زیادہ بلند ان کے عزائم تھے۔ مسلسل قوم کی ایذا رسائی پہ صبر کرنے والے، اور ان کی جو تبلیغ کا عرصہ تھا 950 سال بتایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں، بہت ہی طویل عرصہ ہے۔ 950 سال واز کیا، امت قوم کو سمجھایا، لیکن کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 80 لوگ۔ جو زیادہ روایات ملتی ہیں وہ ان کی گنتی تعداد 80 ہے۔ 80 لوگ جو تھے وہ انہوں نے اسلام قبول کیا، سیدنا نوح علیہ السلام کی ہاتھ پہ بیعت کی، یہاں تک کہ جو بیٹا تھا وہ بھی باغی تھا، اور جو بیوی تھی، جو کہ بیوی سب سے بڑھ کر غمخوار ہوتی ہے، ہاتھ بٹانے والی ہوتی ہے، اور اسپیشلی جب کوئی نبی پیغمبر ان کا ہاتھ بٹایا جائے تو یہ بہت زیادہ پیغمبر کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ جس طرح کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں، غمخواری کرتی رہیں، لیکن ان کے برعکس نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی اس نے نوح علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوح علیہ السلام کا ذکر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نوح علیہ السلام کے حال، ان کے جو حالات تھے ان کی خبر پڑھ سنائیے۔ اور نبا جو ہے بہت اہم خبر کے لیے بولا جاتا ہے، نبا کا جو ورڈ ہے بہت اہم خبر کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو کیا تھی ان کے بارے میں جو حالات تھے؟ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، آپ بولنے کا انداز دیکھیں، مخاطب کرنے کا انداز کتنا خوبصورت ہے، میری قوم کہہ کے بلا رہے ہیں، مخاطب کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے قوم نے بہت تکذیب کی، بہت جھٹلایا، بہت ایذا رسائی کی، پھر بھی میری قوم کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں۔ ان کانا کبر علیکم مقامی، اگر تمہارے اوپر گناہ گزرتا ہے، تمہارے اوپر مشقت ہے میرا تمہارے ساتھ رہنا، وتذکیری بآیات اللہ، اور میری باتوں کی، میری واعظ و نصیحت کرنا تمہیں گناہ گزرتا ہے، اللہ کی آیات جو میں تمہیں پیش کرتا ہوں، فعلی اللہ توکلت، تو میرا حال تو یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ اللہ پہ ہی بھروسہ رکھا ہے۔ تو تم ایک کام کرو، فاجمعوا امرکم، تو تم اپنی تمام تدبیریں اکٹھی کرو، وشرکاءکم، اور اپنے شریکوں کو بھی، یعنی کہ اس میں تم نے صرف خود ہی یہ کام نہیں کرنا، بلکہ جو بھی تمہارے حمایتی ہیں، جو تمہارے شریک ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے تو کوئی تدبیر کرنا چاہتے ہو تو کر گزرو۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر تمہارے اوپر تمہارا جو کام ہے، تمہارا معاملہ ہے، تمہاری جو تدبیر ہے چھپی ہوئی نہ رہے، یعنی کہ ہر طرح سے تم اپنے ہتھیار مضبوط کر لو، تدبیر جو بھی کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔ ثم اقضوا الیہ، پھر میرے بارے میں فیصلہ کرو جو بھی تمہیں کرنا ہے، ولا تنظرون، اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ اب ادھر ہی رک کر تھوڑا سا انسان تدبر کرے، غور و فکر کرے، تو اس آیہ مبارکہ کے اندر ہی
کتنا پتہ چل رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کے جو عزائم تھے، جو حوصلے تھے، کتنے بلند تھے، کتنے صبر و تحمل سے وہ کام لیا کرتے تھے، کہ کھلم کھلا انہیں خود کو پیش کر رہے ہیں کہ تم میرے بارے میں جو بھی تدبیر کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو بھروسہ ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل ہے، وہ کمال کا نظر آتا ہے۔ تو ہر بندہ مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن جو ایک پیغمبر، ایک نبی ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ بہت ہی زیادہ حوصلہ، توکل، بھروسہ ہوا کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل مبعوث کیے جاتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی فرما رہے ہیں فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، تو یاد رکھو کہ اگر تم نے اعراض کیا، تم نے منہ موڑ لیا، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، میں تم سے اس کام کے لیے کوئی صلہ نہیں مانگتا، کوئی میں تم سے مزدوری نہیں مانگتا، کیونکہ ان اجریہ الا علی اللہ، میری مزدوری تو اللہ کے ذمہ ہے۔ اس کام کا جو صلہ ہے وہ میں اللہ سے لوں گا، اس مشن کی جو مزدوری ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے مبعوث کیا گیا ہوں۔ لیکن مجھے جو حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں سب سے اول کا مسلمان ہوں، اسپیشلی مسلمان ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، فرما برداروں میں سے ہوں۔ وہ یاد رہے کہ کیسا مسلمان، ہماری طرح نہیں ٹوٹا پھوٹا اسلام قبول کیا، بلکہ جیسے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ جب ان سے ان کے رب نے کہا اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، ان سے ان کے رب نے کہا کہ اسلام قبول کر لو، تو انہوں نے فوراً کیا کہا کہ میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہوں، مطیع ہو چکا ہوں۔ ایسے نہیں کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا عرصہ، اتنی صدیاں بیت گئی ہیں، ہر امتحان میں پاس ہو رہا ہوں، کسی بات میں بھی چون چرا نہیں کی، تو ابھی بھی کوئی کمی باقی ہے، ایسا نہیں کہا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکار پہ فوراً لبیک کہا۔ تو یہی حال نوح علیہ السلام کا، اتنے سال واز کیا، پھر بھی خود کو یہی ظاہر کروا رہے ہیں کہ میں بندہ عاجز ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مطیع ہوں، فرما بردار ہوں۔ اگر تم نہیں مانتے تو میری جو رسالت ہے وہ یہی ہے، مجھے حکم دیتی کہ میں سب سے پہلے اس پہ سر تسلیم ہم کر دوں، تمہاری طرح انکار نہ کروں۔ لیکن کیا ہوا، قوم نے بہت سمجھانے بجھانے کے باوجود بھی نہ مانا۔ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے، کس نے، قوم نے جھٹلا دیا اس کو، کس کو، نوح علیہ السلام کو۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو نجات دے دی ہم نے اس کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، یعنی کہ نوح علیہ السلام کو، اور جو ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ان کے گھر والے سوار تھے اور کچھ اور مسلمان، ان سب کو نجات دے دی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے ان کو جانشین بنایا، کیونکہ یاد رہے کہ طوفان نوح سب سے بڑا طوفان تھا، نہ اس سے پہلے اتنا بڑا طوفان آیا اور نہ اس کے بعد کبھی آئے گا، کیونکہ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ جتنے لوگ کشتی میں سوار تھے، ان کے علاوہ پوری دنیا پہ جتنے لوگ تھے سب غرق ہو گئے۔ شرط رکھی گئی تھی کہ جو کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا، اس کے علاوہ جو باہر ہوگا وہ سب کو غرق کر دیا جائے گا۔ تو چند لوگ ہی کشتی میں سوار تھے، تو پھر دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق کیا مخلوق کو، تو پھر دوبارہ سے دنیا آباد ہوئی، اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ تو ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے فرما رہے ہیں ہم نے ان کو جانشین بنایا اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، تو دیکھ لو کس طرح انجام ہوا جو ڈرائے گئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ ان کو پہلے انذار کیا گیا، ڈرایا گیا، ان کو آگاہی دی گئی کہ اگر نہیں مانو گے، نوح علیہ السلام کا ساتھ نہیں دو گے، تو یہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ پہلی قوموں کے جو واقعات تھے وہ بھی سنائے گئے۔ اور یاد رہے کہ نوح علیہ السلام شروع کے پیغمبروں میں سے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ بہت ان کے قریب ہے، نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بہت قریب ہیں۔
اور شرک کی جو ابتدا ہے وہ بھی انہی سے شروع ہوئی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مزید ان کی ڈیٹیل وضاحت سورہ ہود میں ہے۔ ادھر کشتی کا بھی ذکر زیادہ ڈیٹیل سے ہے کہ کس طرح کشتی بنانے کا حکم دیا گیا، کس طرح پہ کہا گیا کہ کتنے لوگ سوار ہوں، کون کون سوار ہوا، اور کون کون لوگ جنہوں نے تکبر کے ساتھ کہا کہ ہم نے سوار نہیں ہونا، اور پھر کس طرح ان کو غرق کر دیا گیا۔ تو انشاءاللہ العزیز سورہ ہود میں مزید اس کی ڈیٹیل ہوگی۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی النبی۔